السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آج آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں 5 گنہگار عورتوں کی نشانیاں۔ کون کون سی نشانیاں ہوتی ہیں جس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ عورت گنہگار ہے۔ سب سے پہلی عورت وہ ہوگی جو بد زبان ہوگی، جو بدتمیز ہوگی، جو کسی کی عزت نہیں کرتی ہوگی۔ جی ہاں، جو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی ہوگی، بد زبانی کرتی ہوگی، جو بہت زیادہ اونچی آواز میں بات کرتی ہے، مردوں سے زیادہ اونچی آواز میں بات کرتی ہے، بد زبان ہوتی ہے، گندی گندی گالیاں دینا، غلط بولنا، بدتمیزیاں کرنا، اور جو ہے شوہر کو بدتمیزی سے بولنا، بچوں کو بدتمیزی سے بولنا، یا اپنے سے بڑوں کو بدتمیزی سے بولنا، یا بچوں کو بھی، چھوٹے بچوں کو بھی بدتمیزی سے بولنا۔ تو جی ہاں، نمبر 1 پہ میں نے بتا دیا آپ کو، جو ہے وہ بد زبان عورت ہے۔ تو اگر آپ بد زبانی کرتی ہیں تو آپ اپنے اندر سدھار لیا ہے، اپنے اندر بدلاؤ لیا ہے کہ آپ بد زبانی کرنا بند کر دیں، نہیں تو آپ سچ میں بہت گنہگار عورت ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے بے پردہ عورت۔ جو عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، جو اپنا جسم دکھاتی ہیں، سب سے زیادہ گنہگار ہیں۔ صرف اس وجہ سے دکھاتی ہیں تاکہ باہر والے جو نامحرم ہیں ان کی طرف ان کی نگاہ جائے اور ان کو خوش کرنے کے لیے کرتی ہیں، تو سب سے زیادہ گناہ ہے۔ تو اگر آپ بے پردہ رہتی ہیں، اپنے شوہر کے علاوہ آپ کسی اور کو نمائش کرتی ہیں اپنے بدن کی، اپنے جسم کی، یا آپ چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں، تو آپ سب سے زیادہ گنہگار عورت ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا، بد زبانی کرتی ہیں تو آپ اپنے اندر سدھار لیا ہے، بدلاؤ لیا ہے۔ اور اگر آپ بے پردہ گھومتے ہیں اور اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں تو وہ بھی کرنا بند کر دیں۔ تکبر کرنے والی، جی ہاں، تیسری عورت کون ہے؟ جو عورت تکبر کرتی ہے، ضرورت سے زیادہ جھوٹ بولنا، تکبر کرنا، اچھا جی، غرور کرنا، گھمنڈ کرنا کسی بھی چیز پہ، اپنے گھر پہ، اپنی گاڑی، اپنے پیسے، اپنے بچوں پہ، اپنے شوہر پہ۔ تو اگر آپ تکبر کرتے ہیں، اگر آپ غرور کرتے ہیں، اگر آپ گھمنڈ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ گنہگار آپ ہیں۔ کیونکہ اللہ کے جو نزدیک، اللہ کے جو قریب ہے، وہ سب بندے برابر ہیں، امیر، غریب، خوبصورت، بدصورت، سب پروردگار کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو سب 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 لوگ جو ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں۔ آپ یہ مت سوچیے کہ میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں تو میں اللہ کے قریب ہوں، سامنے والا نہیں پڑھتا۔ کیا پتہ پروردگار کو اس کی کون سی نیکی پسند آ جائے، کیا پتہ پروردگار کو اس کا کون سا کام پسند آ جائے۔ تو اگر آپ بے پردہ رہتی ہیں تو پردہ کرنا شروع کر دیں۔ آپ بد زبان ہیں تو اپنی زبان سدھار لیں، اور اگر آپ تکبر کرتی ہیں تو تکبر کرنا بند کر دیں، کیونکہ پروردگار کو بالکل نہیں پسند کہ کوئی انسان تکبر کرے۔ تو عورتیں جو تکبر کرتی ہیں وہ بہت زیادہ گنہگار ہوتی ہیں، ہے نا۔ تو ان باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھیں۔ اور جو عورتیں اللہ کو یاد نہیں کرتیں، جو پروردگار کا سجدہ نہیں کرتیں، جو عبادت نہیں کرتیں، جو روزے نہیں رکھتیں، جو نمازیں نہیں پڑھتیں، جی ہاں، وہ سب سے گنہگار عورتیں ہیں۔ تو اگر آپ کے آس پاس جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، عبادت نہیں کرتی ہیں، جو اللہ کو یاد نہیں کرتی، تو آپ کوشش کریں کہ ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کو نماز پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم جتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں ہم اللہ کے قریب اتنے جاتے ہیں اور ہم گناہوں سے بچتے ہیں، اور ہمارے دل میں خوف خدا رہتا ہے۔ تو ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی گناہ نہ کریں، ہم نماز پڑھیں کیا نماز قبول ہوگی ہماری، کہ ہم قرآن پڑھیں یہ قبول ہوگا، یا کوئی بھی ہم عبادت کریں، پروردگار کو یاد کریں تو یہ ہمارا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو آپ ان ساری باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھیں۔ اگر آپ کے نزدیک ہے، آپ خود بھی اگر آپ عبادت نہیں کرتے تو آپ عبادت کرنا شروع کر دیں۔ عبادت کرنے سے کیا ہوگا، ہمارے اندر سے ایک تو ڈر ختم ہو جائے گا، ہم جھوٹ بولنا بند کر دیں گے، ہم خدا کے اور زیادہ قریب ہو جائیں گے، ہم بہت ہمبل ہو جائیں گے، ہم جو ہے بہت کم ہلکے سے بات کرنا شروع کر دیں گے، ہم جھوٹ بولنا بند کر دیں گے، ہم غصہ کرنا بند کر دیں گے، ہم گالی گلوچ، بدسلوکی، بد زبانی، یہ سب کچھ کرنا جو عورتیں کرتی ہیں وہ بند کر دیں گی جتنا وہ اللہ کے قریب جائیں گی۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اللہ کے قریب جائیں۔ اگر آپ اللہ کے قریب جائیں گے تو پروردگار آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا، آپ کی ساری غلطیاں معاف کر دے گا، وہ بھی ایک شرط پہ، اگر آپ نے وہ گناہ دوبارہ نہیں کیا، بد زبانی کی، جھوٹ بولا، تکبر کیا، یہ ساری چیزیں کریں تو آپ پھر سے گناہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی چیز کا تہیہ کر لیا ہے، آپ نے توبہ کر لی ہے کہ آپ یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گی، تو آپ کو پروردگار معاف کر دے گا۔ اگر پھر بھی آپ وہ گناہ کرتے ہیں معافی مانگنے کے بعد، تو پروردگار آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور جو عورتیں جھوٹ بولتی ہیں، جی ہاں، جو عورتیں جھوٹ بولتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ گناہ میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کے آس پاس جو عورتیں جھوٹ بولتی ہیں ان کو روکیں، ان کو منع کریں، چاہے آپ کی بیٹی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کی بھانجی ہو، آپ کی ماں ہو، کوئی بھی ہو، بنا ڈرے آپ منع کریں، کیونکہ اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تو پروردگار ناراض ہوگا، ہم گناہ میں شامل ہوں گے، ہم جھوٹ بولیں گے۔ تو عورتوں کا سب سے زیادہ کام ہوتا ہے ہسبینڈ کے بتا دیں گے جھوٹ سچ، بھائی کو بتا دیں گے جھوٹ سچ، بیٹے کو بتا دیں گے جھوٹ سچ، جھوٹ بولنا، چگلی کرنا، ادھر سے ادھر کوئی بھی بات پہنچانا جو غلط ہے، کسی کے عیب تلاش کرنا، کسی کی عیبوں کو دیکھنا، اس کی غلطیوں کو دیکھنا۔ تو ان ساری باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھیں۔ اگر آپ جھوٹ بولتی ہیں تو آپ کی بخشش بھی نہیں ہوگی اور آپ گناہ میں بھی سب سے زیادہ شامل ہوں گی۔ تو اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ جھوٹ بولنا بند کر دیں، کیونکہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، میں اگر جھوٹ بولتی ہوں، میرے گھر والے مجھے سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی اتنے گناہ گار ہوں گے۔ اگر آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر میں کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کو منع کریں کہ جھوٹ نہ بولے، گناہ میں شامل ہوں گے، ہمیں بخشش نہیں ہوگی۔
تو ان ساری باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھیں، پردے کا دھیان رکھیں، پروردگار کی عبادت کریں، چغلی غیبت برائی کرنا بند کر دیں، جھوٹ بولنا بند کر دیں، بد زبانی۔ عورتیں سب سے زیادہ آج کل جو ہو رہا ہے نا بد زبانی، زبان لڑانے کا کام ہو رہا ہے۔ شانت سے سکون سے پروردگار کو یاد کریں، بد زبانی کرنا بند کر دیں۔ پروردگار آپ سے بہت زیادہ خوش ہوگا اگر آپ نے بد زبانی کرنا بند کر دی تو میں نے آپ کو بتا دی 5 عورتیں کون ہیں، 5 وہ عورتیں کون ہیں جو گناہ گار ہیں۔ بد زبان عورت جو بد زبانی کرتی ہے، جو عورت جھوٹ بولتی ہے، جو پردہ نہیں کرتی، جو عبادت نہیں کرتی ہے اور جو ہے تکبر کرتی ہے، جو چغلی کرتی ہے، جو جھوٹ بولتی ہے، وہ گناہ گار عورت ہے۔ اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی کرتا ہے یہ سارے کام تو اس کو روکیں، آپ خود بھی کرتے ہیں تو روکیں، اور گناہ کو جو ہے اپنے کم کریں اور پروردگار کو یاد کریں۔